میں جو احکام موت اور موت کے بعد کے عطا کیے، یہ اگر فیصد جلا دیا جائے تو اس کو لائٹ یہ والی جو احکام ہمیں موت یعنی مرنے اور مرنے کے بعد کے عطا کیے، ان سب کو عقیدہ آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آخرت کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں اور اس کے مراحل کو ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ آخرت کا جو مراحل کا آغاز ہے وہ موت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان کی روح کا تعلق اس کے جسم سے جوڑ دیا گیا، اور جب وہ موت کی وادی سے گزرتا ہے تو اس کی روح کے تعلق کو اس کے اس مادی جسم سے ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ عالم برزخ کا ہے، جسے ہم قبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں مرنے کے بعد جسم کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، ایسے ہی عیسائی اور یہودی بھی مردوں کو دفناتے ہیں، اور بعض جیسے ہندو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، بدھ مت پرندوں کو کھلا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جسم ختم بھی ہو جائے روح فنا نہیں ہوتی، تو لہذا وہ اب دنیا سے برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ برزخ ایک جہان ہے۔ قبر میں انسان سے دو فرشتے منکر نکیر سوال کرتے ہیں، اور ان کا تعلق انسان کے بنیادی عقائد سے ہے۔ بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ برزخ اصل میں ایک پردہ یا رکاوٹ ہے۔ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان مرنے والوں کے پیچھے اٹھائے جانے والے دن یعنی قیامت تک ایک پردہ ہے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ قبر میں مرنے والوں کے ساتھ جو کچھ پیش آتا ہے، زندہ لوگوں کو ان کے حالات سے واقف نہ رکھا گیا۔ پس زندہ لوگوں اور قبر میں دفن مردوں کے درمیان ایک حائل رکاوٹ ہے یا پردہ ہے، اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم عالم ارواح سے دنیا میں آنے کے لیے رحم مادر میں ٹھہرے، ایسے ہی دنیا سے حشر میں جانے کے لیے ہم نے برزخ میں ٹھہرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکلیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی جلال کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ پروردگار نے سورہ المومن کے اندر آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ کی جو سب پہ غالب ہے، للہ الواحد القہار۔ میدان حشر قائم ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اپنے حساب و کتاب کے لیے اکٹھے ہوں گے، اور
نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، میزان رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، میزان قائم ہوگا، ترازو رکھا جائے گا، اور پھر انسان کے نامہ اعمال کھلیں گے، نیک لوگوں کو اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ بائیں ہاتھ کی طرف۔ سورہ کہف آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر شخص حیران ہو جائے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے جس میں نہ چھوٹی بات چھوڑی گئی نہ بڑی بات، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ ایسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے انسان دیکھے گا کہ اس میں تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب حساب و کتاب ہوگا، سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پھر انسان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، انگلیاں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اعضاء گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، یہ کیا کیا کرتا رہا۔ منہ بند ہوگا، ہاتھ بولے، اعضاء کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے گا، پھر انسان نے جو عمل کیا اس کو جزا ملے گی، نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، اور برے اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا کی طرف بھیجنا ہے۔ پروردگار نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا، من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکا ہوگا، کم ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی منزل ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے، نار حامیہ، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی اور جہنم کا ذکر کر دیا، تو وہ اپنے اعمال کی طرف جائیں گے۔ حوض کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہوگا، قیامت کا دن ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے، جو پی لے گا اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے، حوض کوثر۔ پھر نیک لوگوں کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا بے شک اہل ایمان نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور جہنم ایک خوفناک جگہ ہے۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، برے اعمال جن کے ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں ہے۔ اور جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جسے آراف کہتے ہیں، جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ آراف میں آ جائیں گے، ادھر سے جنت والوں کو دیکھیں گے، ادھر سے جہنم والوں کو، وہ اللہ سے پناہ مانگیں گے، التجا کریں گے، بالآخر اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور داخلے کے لیے ایک پل بنایا گیا ہے، وہ پل جو ہے نا، پل صراط جسے آپ نے سنا، وہ ایسے نہیں ہے، پل صراط ایسے ہے، پھر ایسے ہے، پھر ایسے ہے، یہ اس کی ڈائریکشن ہے پل صراط، وہاں لوگ گزرتے ہوں گے ایسے اس طرح، اور پھر جنتی جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف جا کے گر رہے ہوں گے۔ یہ پل صراط ہر ایک نے عبور کرنا ہے۔ اب یہ انسان کے
موت سے لے کر پل صراط تک گزرنے تک، یہ ساری کیفیت کو میں نے قرآن سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس پورے عقیدہ کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے آخرت پر یقین رکھتے ہیں. باوجود اس کے کہ اس میں سے ہم نے کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کیا، جب اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ہر ایک نے اس پروسیس سے گزرنا ہے. اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی تو بہت سے لوگوں نے اس پہ سوال اٹھائے اس دور میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں کون زندہ کرے گا، ہم کیسے زندہ ہوں گے. یہ سوالات اس وقت بھی اٹھائے گئے. تو انہوں نے سوال یہ اٹھائے، کفار مکہ جو تھے مشرکین، وہ کہتے وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، سورہ سجدہ آیت نمبر 10. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، کیا ہمارا نیا جنم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا جنم نہیں ہوگا، جس نے تمہیں پہلے زندگی عطا فرمائی وہ پھر تمہیں زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کر لے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 27 میں ان کا جواب دیتا ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی رب ہے جو پہلی بار تمہیں پیدا کرتا ہے وہ پھر دوبارہ تمہیں زندہ کر دے گا. وہ قادر ہے اس بات پر. اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 79 میں، فرمایا یہ آپ سے کہتے ہیں یہ کون ہے جو ہمیں زندہ کرے گا؟ فرمایا قل، محبوب ان کو کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے ان کو پہلی بار بنایا وہی ان کو دوبارہ زندہ فرما دے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. پھر وہ لوگ غافل تھے، وہ کہتے تھے نہیں جی نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم نے کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ المومنون آیت نمبر 115. فرمایا کیا تم نے خیال کیا ہے کہ تمہیں بے مقصد ہم نے بنا دیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے. اور میں ایسا نہیں ہے، ہم نے تمہیں بے مقصد نہیں بنایا، بالآخر تم سب نے لوٹ کر میری بارگاہ میں آنا ہی آنا ہے. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کبھی بھی ظلم نہیں ہوگا. اور جو عمل کرے گا، سورہ زلزال میں فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بر بھی نیکی کا عمل کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بر بھی برا عمل کیا وہ بھی اپنا عمل دیکھ لے گا. ہر ایک کو اس کے مطابق یہ سب کا سب دے دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں عمل کیا. اب اس آخرت کے ہمارے عقیدے آخرت کے ہم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایفیکٹس کیا ہیں؟ اسلام جو بھی عقیدہ ہمیں دیتا ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب کرتا ہے اور مرتب ہوتے ہیں. عقیدے آخرت کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر سب سے پہلے یہ مرتب ہوتے ہیں جب ہم عقیدے آخرت کو جان لیتے ہیں تو ہمارے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور برائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. نیکیوں پر اجر ملے گا اور برائیوں پر، گناہوں پر انسان جو ہے وہ عذاب کا مستحق ہوگا. تو سب سے پہلا جو اثر ہمارے اوپر عقیدہ آخرت کا پڑتا ہے، ہم نیکی کی رغبت کرتے ہیں اور برائی سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. عقیدہ آخرت آپ کے اندر بہادری اور سرفروشی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے اور فنا ہو جانے کا جو تصور ہے یہ انسان کو بزدل اور کمزور بناتا ہے، اور اس کے بعد اس سے اعلیٰ زندگی کا تصور انسان کو اور بہادر بنا دیتا ہے. دور صحابہ میں ایسا ہوا، خلفائے راشدین کے دور میں جب مسلمان لڑنے کے لیے میدان میں اترتے
تعداد میں بھی تھوڑے ہوتے، اسباب بھی نہ ہوتے، تو بڑی بڑی طاقتیں رومن امپائر جیسی اور ایران کی بادشاہت وہ حیران تھی، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، فوجی طاقت بھی ہے، یہ مسلمان اترتے ہیں پوری کی پوری صفوں کو الٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا اصل میں تم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں، یہ مر جائے، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے پہلے مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ وہ کہتے پہلے میں شہید ہو جاؤں، کیونکہ اس سے اعلیٰ ترین زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ فرمایا خبردار کسی نے شہید کو مردہ بھی کہا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ وجہ ہے، ہر ایک ان میں سے پہلے کہتا ہے مجھے موت آ جائے۔ اور پھر عقیدہ آخرت آپ میں صبر و تحمل پیدا کرتا ہے، پیشن پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سی لوگ تکلیف سے گزرتے ہیں لیکن وہ صبر کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ راہ حق کی تکلیف برداشت کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں مقام بلند ہوتا ہے، اور ان تکالیف پر اجر اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ یہ جزا اور ان تکالیف پر انسان جب صبر کرتا ہے اس کو مقام اونچا مل جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں آنے والے کرائسس پہ کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، یہ صبر کا دامن تھامنا انسان کو اور آگے تک لے جاتا ہے۔ پھر عقیدہ آخرت انسان میں کنجوسی اور بخل کو ختم کرتا ہے، مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کہتا میرا مال میرا مال میرا، فرمایا جو کھا لیا ختم، جو پہن لیا وہ گل گیا، فرمایا جو دنیا میں چھوڑا وہ وارثوں کا ہے، تمہارا وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے خرچ کر گئے۔ یہ تمہیں خرچ کرنے کے بھی مجھے قیامت میں اس کا اجر ملے گا، جو اپنے ہاتھ سے خرچ کیا وہ تمہارا ہے، باقی تمہارا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کے لیے اہل خانہ کو کاؤنسلنگ کرتے، آپ نے گوشت گھر بھیجا اور کہا اہل خانہ سے تقسیم کر دیجئے۔ جب تقسیم ہو گیا تو گھر آئے، پوچھا کیا صورتحال ہے؟ کہا جی عمدہ سارا گوشت اللہ کی راہ میں دے دیا، ہڈیوں والا تھوڑا سا رکھ لیا۔ فرمایا جو بانٹ دیا وہ رہ گیا، جو رکھ لیا وہ ختم ہو گیا۔ مطلب کیا تھا؟ جو اب اللہ کی راہ میں بانٹا ہے وہ رہ گیا ہے، وہ بچ گیا، اور جو رکھ لیا یہ ختم ہو گیا۔ اور یہی آخرت کا تصور ہمیں رسپانسبلٹی کی طرف لاتا ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، ہم اپنے حقوق کی ادائیگی کی طرف آتے ہیں، ہم اللہ کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں، ہم حقوق اللہ کی پاسداری کرتے ہیں، ہم حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ احساس ذمہ داری ہمارے اندر آخرت کا تصور پیدا کرتا ہے، اور جس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ ذہن میں رکھتے ہیں ہم نے جواب دہ ہونا ہے، تو یہ احساس آخرت کا کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہمیں گناہوں سے روکتا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں فرمایا لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندے نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ اور جس وقت آپ آخرت پر نظر رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی دولتیں عارضی ہیں، یہ نعمتیں فانی ہیں، اولاد نعمت سب۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے بس۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، آخرت کا گھر اصل زندگی ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ یعنی یہ دنیا کا صرف اللہ فرماتا ہے یہ کھیل تماشا ہے بس، اصل آخرت ہے، اور یہ تھوڑی سی زندگی ہے، گزر جانی ہے، پتہ بھی نہیں چلنا۔ پھر انسان اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، سب سے بڑھ کر آخرت کا تصور آپ میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرتا ہے، خود احتسابی، آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں روزانہ کہ آج مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، میں نے کسی کے حوالے سے حقوق کے حوالے سے کسی کا حق تو نہیں مارا۔ یہ تصور آپ کے اندر مزید لرننگ کا پروسیس پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ ان کو ختم کر کے اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر انسان جب آخرت پہ یقین کرتا ہے اس میں تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 کی آیت ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر اور تکبر کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ عاجزی آ جاتی ہے،
جب آخرت کا عقیدہ اور پھر ہمدردی انسان میں پیدا ہوتی ہے، اس کا کردار اعلیٰ ہو جاتا ہے، تعمیر سیرت اور کریکٹر بلڈنگ اس کے اندر ہوتی ہے، مخلوق سے پیار کرتا ہے، حرص کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور انسان آخرت کو جب مانتا ہے، عقیدہ دل میں رکھتا ہے، تو اس میں عبادت میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ گرامی کے حضرات، عقیدہ آخرت کیا ہے؟ ہم سب نے بالآخر یہ چھوٹی سی زندگی چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہوگی اس کا پھر کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی اس لیے دی ہم اس میں نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کھیتی کو اس طرح سیراب اور آباد کر کے جائیں کہ دنیا بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ گرامی حضرات، ہم نے